وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے دو سلسلے خود پیدا فرمائے۔ کیا وجہ ہے یہ دو سلسلے پیدا کیے ہیں کوئی نہیں جانتا، بس یہی دو سلسلے ہیں جو انسان کی رہنمائی کے لیے کامل اور مکمل ہیں۔ ان دو طریقوں پہ چلنا پڑے گا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر فرد کو۔ پہلا طریقہ ہے کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب سے تعلق بنانا پڑے گا، اور دوسرا طریقہ ہے رجال اللہ، کہ کسی اللہ کے بندے سے رجوع رکھنا پڑے گا، کسی اللہ کے ولی سے رجوع رکھنا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس ترکیب کو اس طرح ذکر فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، پہلے میرے کسی نیک بندے سے رجوع کرو، وادخلی جنتی، پھر جنت میں جانا ہوگا۔ پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر میرا انعام ہوا۔ الف لام میم ذالک الکتاب بعد میں ہے۔ تو پہلے انسان کو اپنی رہنمائی کے لیے کسی اللہ والے سے رجوع کرنا ضروری ہے، اور اس سلسلے سے جو نکل گیا وہ کبھی راہ راست پر چل نہیں سکتا، اس لیے کہ صراط مستقیم کو صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ جوڑا ہے، یہ پکا ہے۔ اور کیوں ہے کسی کو وجہ پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام مفسر تھے، مجاہد تھے، مبلغ تھے، اور دنیا کی ہر صفت ان کو حاصل تھی۔ تاجر تھے، سخی تھے، غنی تھے، اور نہ جانے کیا کچھ اللہ نے ان کو سعادتیں دی، مگر ان کا جو نام پڑا وہ صحابی پڑا۔ صحابی صحبت سے نکلا ہے، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قال لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا۔ تو صحابہ کے لیے مجاہد، مفسر، مبلغ اور غنی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ صحابی کا لفظ استعمال کیا کہ صحبت یافتہ۔ تو اگر ہدایت کا سلسلہ انسان کو اپنے سینے میں رکھنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے، تو پہلے کسی اللہ والے سے رجوع ہونا ضروری ہے۔ اس کو جب ہم نے غیر ضروری سمجھ لیا تو پھر کتاب اللہ بھی غیر ضروری ہو چکی ہے۔ پہلے جب اس سلسلے کسی اللہ والے کے تعلق کو غیر ضروری سمجھ لیا تو کتاب اللہ بھی غیر ضروری ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ رجال اللہ اور کتاب اللہ میں رجال اللہ پہلے، کہ کسی اللہ کے ولی سے رجوع بنانا ضروری۔ اب یہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو فہیم سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو خود بخود اپنے پیٹ میں چھری مارے۔ انسان سمجھدار ہے، مگر سمجھ کے اندر وہ کچھ لوگوں کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، جیسے اپنے ٹیچر کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے والدین کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ مگر کچھ وقت عمر گزرتی ہے، وقت گزرتا ہے، تو اس کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ میں اپنے استادوں سے زیادہ سمجھدار ہوں، کبھی ایسے لگنے لگتا ہے کہ میں اپنے والدین سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ انسان کی عقل میں ہونے لگتا ہے، انسانی فطرت ہے، طبیعت ہے۔ آپ کے ٹیچر نے صرف ماسٹرز کیا تھا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، تو ڈیفینیٹلی آپ یہی سمجھیں کہ میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ آپ کے ٹیچر نے سمپل ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے اور آپ نے اس میں اسپیشلائزیشن بھی کر لیا، تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی بڑا سمجھیں گے۔ آپ کا ٹیچر موٹر سائیکل پر جاتا ہے اور آپ گاڑی پہ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو نظر آئے گا آپ نے اپنے ٹیچر سے زیادہ ترقی کر لی ظاہری اعتبار سے۔ ایسے ہی ایک وقت آتا ہے جب اولاد کو اپنے والدین پر سے محبت ہونے، ایک ترس کا عنصر آنے لگتا ہے، ایک رحم کا عنصر آنے لگتا ہے،
تو ظاہری بات ہے وہ عقلی طور پر ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ بعضی دفعہ یہ طبعی، ہر دفعہ نہیں ہوتا، مگر بعضی مرتبہ یہ طبعی عنصر انسان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے۔ کوئی ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کو آپ عقلی طور پر اپنا بڑا سمجھیں، جس کے مشوروں سے آپ اپنی زندگی کو متوازن کریں، جس کے مشوروں کے تحت آپ چلیں اور اس کو اپنا مینٹور سمجھیں، اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ذہنی تربیت کے لیے، میری زندگی کی رہنمائی کے لیے یہ بندہ صحیح ہے۔ بعض مرتبہ آپ کو لگیں گے اس کے مشورے بڑے ہارڈ ہیں، اس کو کیا پتہ ان چیزوں کے بارے میں، اس نے غلط کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ بعض مرتبہ شیطان آپ کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈالے گا اور اس نوعیت کی چیزیں آئیں گی، مگر زندگی میں اپنے سامنے کسی کو بڑا بنانا، اپنی عقلی طور پر کسی کو بڑا سمجھنا، یہ ہے رجال اللہ۔ بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو اپنا مینٹور بناتے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور وہ ان کی لائف کو فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بالآخر بے چین رہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں بے چین، وجہ اس کی ہے کہ وہ آپ کے لیے گوگل ہوتے ہیں۔ گوگل کو آپ یہ کہیں کہ میں فلاں بندے کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو تھوڑی کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ طریقے بتائے گا آپ کو، 10 طریقے 15 طریقے بتائے گا، یہ زہر دے دو، وہ زہر دے دو، فلاں بند، وہ آپ سے وہ معاملہ نہیں رکھے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ ترکیب بتائی ہے کہ فادخلی فی عبادی کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المفلحون، ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بناؤ کہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر خود قرآن مجید نے کہی ہے کہ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں اور شہداء ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں، اور یہ صالح لوگ ہی تمہارے رفیق ہونے چاہیے، تمہارے مینٹور ہونے چاہیے، تمہارے بڑے ہونے چاہیے۔ آج مسئلہ ہے کہ ہماری خواتین، جی میں پردہ کرنا چاہتا، تجھے کس بیوقوف نے کہا تو پردہ کر؟ میری فلاں دوست نے پردہ کیا تھا، اس کے ساتھ زندگی میں وہ ٹریجڈی ہوئی، شوہر بھی خلاف ہو گئے۔ جب ایسی خواتین سے خواتین مشورے کریں گی تو ظاہری بات ہے دین کبھی بھی ترجیح میں نہیں آئے۔ جب انسان ایسے لوگوں سے مشورے کرے گا زندگی کے، تو دین کبھی بھی ترجیحات میں نہیں آئے گا۔ جب میں اور آپ ایسے لوگوں سے مشورے کریں گے جن کی پہلی ترجیح دنیا کمانا ہے، جن کی پہلی ترجیح دنیا کے عیش و آرام ہے، تو کبھی بھی ہمارے سامنے وہ معاملہ نہیں آ سکتا جو اللہ چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے یہ طریق اور سنی رکھا ہے کہ کسی اللہ والے سے رجوع رہے، کسی اللہ والے سے تعلق رہے، خود ہی جب تک رہی ان کو نہ ڈھونڈ پایا۔ شیخ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس نے حضرت کی لیکچر اپنے پاس نہ کروایا ہو، چاہے آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، یا کوئی یونیورسٹی ہو، یا 18ویں صدی کے اندر جب یونیورسٹیز عروج میں تھے، ابھی تو ساری دنیا ہر گلی میں یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں، ہر شہر میں 10-10 50-50 یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ساری دنیا 1-2-3 یونیورسٹیوں میں جاتی تھی اور انہیں سے جا کے پڑھتی تھی، سیکھتی تھی۔ اس زمانے میں یہ لوگ ان کو اپنا بڑا بناتے بلاتے تھے۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ یعنی دنیا بھر کے اسفار کے، وہ بحری جہاز پہ اسفار ہوتے تھے، جہاز تو بہت کم تھے۔ تو حضرت کو ان کے ماموں لکھا کرتے تھے کہ آپ کسی اللہ والے بزرگ سے رجوع کریں، تو کہنے لگے میرے پاس قرآن و سنت ہے، مجھے کسی اللہ والے سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اتنا بڑا عالم ہوں، سارا عالم مجھے پوچھتا ہے اور میں کسی اور کو پوچھنے جاؤں؟ ایسا تو نہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے، کسی موقع پر کوئی دل پسیج ہوا، دل نرم ہوا۔ ہر انسان کو اللہ زندگی کے جب ایک مخصوص وقت گزرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ چوٹ لگاتے ہیں، ہر انسان کو لگاتے ہیں، کہ جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے یہ مواقع انسان کے سامنے بڑھتے ہیں، جس کو کیفیت جذب کہتے ہیں،
کہ اللہ ہر بندے کا دل بدلتے ہیں. اب وہ اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنے دل کو صحیح استعمال کرے غلط استعمال کرے، اس کو کہیں نہ کہیں فکر آخرت ہوتی ہے. چنانچہ جب حضرت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو حضرت نے ٹکٹ لیا اور تھانہ بھون پہنچے اور حضرت تھانوی کی تقریر سنی. تصویریں تو ہوتی نہیں تھی، لوگ پہچانتے نہیں تھے، تو تقریر ہو رہی تھی، اس میں بیٹھے. تو بیٹھنے کے بعد ایسے دروازے کی چوکھٹ پہ ٹیک لگائی اور کہنے لگے جانے کس انداز سے تقریر کی، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا قرآن میں مزہ، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، چھوڑ کر درس اور تدریس اور مدرسہ، شیخ بھی اب رندوں میں شامل ہوا. رند کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ کونے میں بیٹھ کے دنیا سے بے خبر ہو کے اللہ اللہ کرتے ہیں. ہمارے سارے کاموں کا مرجع بالآخر دنیا ہو جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ ہم جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ دنیا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز بھی کرے نا کہ جس سے بندے کا اللہ سے تعلق ہو. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پوری دنیا کے اسفار میں ایک سفر ہوا. تو جب حضرت غزنی پہنچے تو وہاں پر جو مرکزی نشست تھی وہ مرکزی نشست خالی ہے. امام غزالی کی جو نشست ہے وہ مرکزی نشست کے ساتھ میں تھی. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں مجھ سے بڑا عالم ہے کوئی. تو حضرت کو بڑی کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ کون ہے جو مجھ سے بڑا ہے. چنانچہ شیخ ابو الحسن خرقانی آئے تو تشریف فرماؤ. اب حضرت کی تفسیر کبیر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کا مرجع تھی تفسیر کبیر، اور آج بھی تفسیر کبیر جیسی کوئی تفسیر نہیں ہے. امام راضی تو پوری دنیا میں حضرت کی تفسیر. حضرت حیران کہ ان کی کون سی کتاب ہے؟ قرآن کی تفسیر سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں ہوگی نا. اب اس کے علاوہ دیگر بڑی کتابیں تھیں مگر سب سے بڑی یہ تھی. تو حضرت بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کون ہے. تو شیخ ابو الحسن خرقانی تشریف لائے تو کہنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کے لیے یہاں مرکزی شہر میں مرکزی نشست لگائی ہے اور آپ کو کیا آتا ہے؟ راضی تجھے کیا آتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس زمانے میں ایتھیزم کا غلبہ بہت زیادہ تھا، یعنی لوگ ملحد بہت زیادہ کثرت سے ہو رہے تھے جیسے آج کل سوشل میڈیا سے ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس 100 دلائل ہیں وجود باری تعالیٰ کے، یعنی اللہ یہاں موجود ہے، میرے پاس اس کے 100 دلائل ہیں. کوئی بھی مقابلے میں آتا تو 2-3 دلیلیں کافی ہوتی تھیں. تو کہنے لگے راضی یہ بتا کہ دلیل کس چیز کے لیے ہوتی ہے، دلیل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ جو نہ مانے اس کو دلیل دی جاتی ہے. اب میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو تیرے 100 دلائل تو میرے لیے بیکار ہو. کہنے لگے یہ کوئی چیز ہے، حضرت جو علوم آپ نے سیکھے ہیں وہ مجھے سکھائیے. کہ بیٹا وہ روحانی علوم ہے، تم ظاہری علوم پڑھے ہوئے ہو، یہ روحانی علوم ہے، یہ دنیا ہی اور ہے، تم سمجھ نہیں سکو. کہ نہ مجھے سمجھنی ہے. کہ یہ شہرت چھوڑنی پڑے گی، مرضیاں چھوڑنی پڑیں گی، اپنی جو روٹین ہے جو ترتیبات ہیں سب چھوڑنی پڑیں گی، سب میری ترتیب پہ لانا پڑے گا. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں عالم ہوں، کتابیں ہیں، کام ہیں، مسئلے مسائل ہیں اور یہ. کہ نہیں میاں یہ سب چھوڑنا پڑے گا، میری روٹین پہ آنا پڑے گا. تو خیر امام راضی رحمت اللہ علیہ جیسے شخص کو جب ضرورت تھی، ظاہر بات ہے ہم تو ویسے ہی دنیا کے معاملات میں ہیں، کہیں اللہ اللہ کرنے کی ترتیب ہو، رجوع اللہ کا کوئی معاملہ ہو. بہت بڑے عالم تھے، پونیا کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. مثنوی مولانا روم لکھنے والے. مثنوی مولانا روم لکھنے والے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ یہ گھوڑے پہ نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور عصر کی نماز کے بعد آ کے لوگ حضرت سے مسئلے پوچھتے تھے.
تو حضرت نے مسئلہ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ سب کو بتا رہے ہیں۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو من جانب اللہ ان کے دو مشائخ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ جاؤ، بڑے عالم ہیں مگر وہ درد دل سے آشنا نہیں ہے، جاؤ ان کو اللہ کا تعلق، مسئلے مسائل تو جانتے ہیں مگر ان کو اللہ کا تعلق بھی سکھاؤ۔ تو ان کے پاس گئے اور چہرے پہ کپڑا باندھا ہوا، جیسے صافہ ہوتا ہے تو وہ چہرے پہ لیا ہوا، کہنے لگے کہ حضرت آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھئے۔ کہ علم کیوں ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو کہنے لگے کہ علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ صحیح مسئلے پہ عمل ہو سکے۔ کرنا غلط جواب دیا۔ کہ جی کیا صحیح جواب ہے آپ بتائیے؟ کیا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ معلوم تک رسائی ہو سکے۔ معلوم کا مطلب ہے اللہ کی ذات۔ علم اس لیے ضروری ہے کہ معلوم تک رسائی ہو سکے۔ اللہ کہ بڑی گہری بات کی، بڑی گہری بات کی۔ جاننے لگے تو کہا حضرت آپ کی کلمات اور زبان اس کی تاثیر کی اور ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ کہا تبریز آنا پڑے گا، روم چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو علماء ہیں، ان کو اللہ کا تعلق سیکھنے کی ضرورت ہے، جو صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک قرآن و حدیث اور فتویٰ جائز اور ناجائز میں ہے۔ جب ان لوگوں کے لیے تعلق مع اللہ کی ایسی ضرورت ہے تو ظاہری بات ہے ایک عام آدمی کو، مجھ جیسے لوگوں کو اللہ کا تعلق کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ تختیاں لکھی جاتی ہیں یا کتاب لکھی جاتی ہے فلاں کتاب سے پڑھ لو، فلاں کتاب سے سیکھ لو۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کو ہاؤس جاب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر بننے میں جو آپ کے 4-5 سال ہوتے ہیں، 2 سال آپ کی کلاس میں ہوتے ہیں اور 3 سال آپ کے ہسپتال میں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہاؤس جاب 2 سال کرنی پڑتی ہے۔ 4 سال ہسپتال میں گزارنے کے بعد بھی 2 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، پھر کلینک کر سکتا ہے، ورنہ کلینک نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ڈاکٹر وہ نہیں سکھا رہا تو جو کلاس میں ہوتا ہے؟ ارے وہ سب سکھا رہا ہوتا ہے، مگر یہاں پر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پورا دن اسپتال میں رہ کے اس کے ماحول اور مزاج سے آشنائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی اللہ والے بزرگان دین آپ کو کچھ الگ سے نہیں سکھائیں گے، مگر ان کے ساتھ رہنے سے، ان سے تعلق بنانے سے، ان سے مشورے کرنے سے اس میں ایک روحانیت، ایک نورانیت انسان کو حاصل ہونے لگتی ہے، نمازوں میں ایک بلبلہ اور ایک تعلق حاصل ہونے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی اہل اللہ میں سے، کسی اللہ والے سے رجوع کرے، اس کا بتایا ہوا ذکر کرے، اس کی کیفیات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ دنیا کی بے ثباتی دل میں گھر نہیں کرتی۔ وقتی طور پر، طبعی طور پر تو آ جاتی ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ نکلنے لگتی ہے۔ تو بھئی اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اللہ کی معرفت کے لیے آئے دنیا کے اندر، ہم روٹی کمانے نہیں آئے، ہم ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ڈگریاں تو وقتی سے، ڈاکٹر کو موت نہیں آتی، انجینئر کو موت نہیں آتی، عالم دین کو موت نہیں آتی، بلڈر کو موت نہیں آتی، سب کو آتی ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگ مر جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا محل جو بنایا گیا وہ عبد الرحمن ثانی نے بنایا تھا۔ 25 سال اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، صبح و شام، صبح و شام 25 سال اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ اس زمانے میں بجلی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا ہے انہوں نے سوئمنگ پول بنائے ہوئے تھے، وہ پارے کے سوئمنگ پول تھے، اور اس کے چاروں طرف لائٹیں لگائی ہوئی تھیں، وہ جو قندیلیں لگائی ہوئی تھی، رات کو جب وہ جلتی تھی تو وہ پارا چمکتا تھا، چمکنے سے وہ پورا محل رات کے وقت ایسا جگمگاتا تھا کہ آج کے ایئرپورٹ بھی اس کے سامنے ختم۔ تو وہ ایسا جگمگاتا تھا، ایسا، یعنی ایک صرف چمک کے اوپر اس نے اتنا خرچہ کیا۔ ایک ہال کے اندر 35 ہزار زربفت کے پردے لگائے ہوئے تھے۔ 25 سال وہ تیار ہوتا رہا، 25 سال وہ قائم رہا،
اور اس کے بعد تاتاریوں نے حملہ کیا اور اس محل کو صرف 25 دن کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ کیا ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہیں رہ جانے والی، اس کے پیچھے اپنے اللہ کے تعلق کو نہ چھوڑیں۔ یہ موت نے سب کو ہلا کے ختم کر دینا ہے، کام وہی آئے گا جو یہاں پہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے۔ موت کو، اپنے وقت کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے نہ ہلا سکتا ہے۔ پتہ نہیں ہے پہلے بیٹا جائے گا، پتہ نہیں ہے پہلے بیٹی جائے گی، کوئی نہیں جانتا کہ پہلے کون جائے گا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی ذات سے غافل کرتی ہیں۔ اپنا تعلق اللہ سے بنائیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اہل اللہ سے اپنے آپ کو مشورے میں لے کر آئیں، تعلق میں لے کر آئیں، ان سے ذکر سیکھیں، ان سے معمولات سیکھیں، ان کی مجلسوں میں جائیں۔ اور ایک سے زمانہ یوٹیوب کے ذریعے سے بیانات سنیں گے، آن لائن بیانات سنیں گے اور بس، اور اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کہتے جی میں نے فلاں کے بھی بیانات سنے، فلاں کے بھی بیانات سنے، وہ بیانات نہیں ہوتے، وہ معلومات ہوتی ہیں بس۔ اس سے کوئی روحانیت ٹرانسفر نہیں ہوتی، اس سے کوئی فن نہیں آتا، اس سے بس تھوڑی سی معلومات ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو اس سانچے میں جب تک ڈھالیں گے نہیں، اس وقت تک نہیں آئے گا۔ تو خود ہی جب تک رہی نہ ان کو ڈھونڈ پایا، جب ان کو ڈھونڈ پایا تو خود عدم تھے، تمہاری حقیقت کیا تھی میاں یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔ کہ جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں بنتا، انسان میں اپنی خود ہی مٹتی نہیں ہے۔ شیخ العالم اور شیخ العرب والعجم شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو حضرت بہت بڑے عالم، اور فرماتے ہیں کہ وقت کے امام بیہقی تھے، یعنی ان کے درس و تدریس میں بہت لوگ جاتے تھے، سب اٹھ کے آ جاتے تھے۔ کیا سمجھ ہی نہیں ہے حضرت نے کیا فرمایا، سمجھ ہی نہیں ہے کیا تھی۔ وہ کہتے تھے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان قَالَ حَدَّثَنَا فُلان قَالَ حَدَّثَنَا فُلان قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہو، آگے بڑھو۔ یعنی عام لوگ ان کے درس میں جاتے تھے، متنفر ہو کے آ جاتے تھے، میں کیا فائدہ ان کے درس میں، کچھ سمجھ تو آتی نہیں، اٹھ کے آ جاتے تھے۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے۔ حضرات فرماتے ہیں اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو 5ویں امام ہوتے، یعنی امام ابو حنیفہ کی طرح ایک امام تھے۔ اپنے وقت کے علم کا سمندر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، ثالثہ تک پڑھے، 3 درجے پڑھے، اس کے بعد چھوڑ دیا، عالم نہیں تھے۔ تو حضرت کی مجلس میں گئے اور حضرت نے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت نے کہا کھانا میرے پاس لے کے آؤ۔ ہانڈی سے ایک روٹی اٹھائی اور ہانڈی سے دال اس کے اوپر رکھی اور کہا کہ حضرت آپ جائیں وہاں بیٹھ کے کھائیں، اور وہاں بیٹھ کے کھانے لگے۔ تو دیکھنے لگے کہ حضرت شیخ الہند کھانا کیسے کھاتے، تو بڑی توجہ انہماک سے کھانے لگے اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کہا کیا ہوا، کیوں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ کہ میں تو اس روٹی کے قابل نہیں ہوں، مجھے پھر بھی روٹی کھلائی جا رہی ہے، اس عنایت پہ رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہاں ایسے مٹے ہوئے لوگ ہوں گے تو پھر کمال ہوگا، پھر کام ہوگا۔ جب اپنی اہمیت، اپنی ذات، اپنی حیثیت اتنی بڑی لگے، اپنی ذات اتنی بڑی لگے کہ بس میں ہی میں ہوں، تو پھر ایسی ذات میں اللہ کی ذات نہیں آتی، اللہ کا تعلق نہیں آتا۔ اللہ کا تعلق تو انسان کو اپنے آپ کو مٹانے سے بنتا ہے، اور وہ مٹنا پھر آتا ہے جب انسان کسی اللہ والے بزرگ کے سامنے اپنی عقل کو مارے۔ اپنی عقل ہے، اس عقل کے ساتھ ہی انسان چل رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کہ کیا ہوا، جی میں سویا ہوا ہوں، تو سویا ہوا آدمی بول تو نہیں پاتا۔ جو آدمی کہے کہ میں خود مٹا ہوا ہوں، میرے اندر سے تکبر ختم ہو گیا، انا ختم ہو گئی، وہ خود بول رہا ہے۔ اس کی ذات بتاتی ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہے، اس کی ذات بتاتی ہے اس میں اللہ کا تعلق ہے، اس کی نماز بتاتی ہے اس میں اللہ کا تعلق ہے، اس کی تلاوت بتاتی ہے اس میں اللہ کا تعلق ہے۔ تو یہ اللہ کا تعلق ہر سینے کے اندر آتا ہے، نہ ہر سینہ را راز دانی دہد
نہ ہر بین آ رہا داد بانی بحق کہ ہر آنکھ کو اللہ رب العزت اپنا دیدار نہیں کراتے، ہر سینے کو اللہ اپنا درد نہیں دیتے۔ بھئی یہ باتیں بہت اوپر رہ جاتی ہیں کہ یعنی میری نماز مزیدار نہیں ہے، میرا روزہ اچھا نہیں ہے، میری تلاوت میں عشق و محبت اور سرور کی رنگتیں نہیں ہے، میری نماز ایسی ہو جائے کہ گویا آپ کا دیدار ہو جائے ہیں، ایسی نماز ہو کہ گویا اللہ سے میرا کلام ہو رہا ہے، ایسی تلاوت ہو کہ گویا اللہ میری تلاوت کو سن رہے ہیں، ایسے الفاظ درد سے نکلیں، اور وہ درد انسان خود سمجھ سکتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، ماں کے جذبات ماں ہی سمجھ سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں دوسری ماں ہوگی تو وہ سمجھے گی، باپ کے جذبات باپ سمجھ سکتا ہے، بیٹا نہیں سمجھ سکتا۔ بیٹا جب بڑا ہو کے خود باپ بنتا ہے پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ باپ کے جذبات وہ ہوتے ہیں کہ پیسے بھرے، جیب بھری ہوئی ہے پیسوں سے، جیب بھری ہوئی ہے پیسوں سے، دل بھی کر رہا ہے کہ یہ کھا لوں، یہ کھا لوں، یہ کھا لوں، یہ جوس پی لوں، مگر وہ نہیں کھاتا، ایسے ہی بازار سے گزر جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میرے بچے کے اسکول کی فیس ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اپنے بچے کے لیے جوس لے کے جانا ہے، اپنا دل کا یہ باپ کے جذبے۔ بیٹا اس کو نہیں سمجھتا، بیٹا تو یہی کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ باپ نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ جذبات جو سینے کے ہوتے ہیں انسان خود سمجھ سکتا ہے، تو اپنے سینے کو اللہ کے حضور پیش کریں، اپنے جذبات کو اللہ کے حضور پیش کریں، کسی اللہ والے سے رجوع بنائیے، کسی اللہ والے سے تعلق بنائیے۔ ہمارا کراچی، آپ کو حیرت ہوگی، ہمارا کراچی پہلے کہتے ہیں ملتان کا جو شہر ہے وہ اولیاء کا شہر ہے، اور اب آپ صوفیاء کے ہاں جائیں تو وہ کہیں گے کراچی اولیاء کا شہر ہے، کہ یہاں پر کتنے بزرگوں کے خلفاء، کتنے نیک لوگ ہیں، کتنے کبیر مشائخ ہیں۔ جب یہ دنیا سے زیادہ حضرت واصف منظور صاحب جب انتقال ہوا تھا، آپ نے دارالعلوم کراچی دیکھا، پورے دارالعلوم کراچی میں جگہ نہیں تھی، دارالعلوم کراچی سے باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے، یعنی اتنا جنازہ تھا۔ دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلتا بھئی یہ تو کتنے بڑے اولیاء تھے، ساری دنیا ان سے استفادہ کر رہی تھی، ایک ہم ہی ہمسائے میں بیٹھے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب کا انتقال ہوا، پورا ایریا بھر گیا، پیچھے فٹ بال گراؤنڈ وہ سارا بھر گیا، اس کے پیچھے کا سارا ایریا بھر گیا۔ اب یہ کون تھے یہاں پر کہ آج اس کا انتقال ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دنیا نے ان سے استفادہ حاصل کیا، اور آج بھی مشائخ موجود ہیں، تلاش کیجیے اپنی مناسبت کی جگہ، کسی اللہ والے سے رجوع بنائیے، اس سے بہت بڑا نفع ہوگا، زندگی تبدیل ہوگی، اور وہ ہیرے جواہرات آپ کے سینے میں آنے لگیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گی کیا چیز ہے، میں کس دنیا میں جی رہا تھا، یہ تو بہت بڑی دنیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔